ایمان، اعمال اور اخلاق، تین چیزوں کو اس محنت کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر کرنا ہے۔ ایمان کو اپنی زندگیوں میں اتنا لانا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو، اللہ کے فرائض کو ادا کرنے پر کھڑا کرے۔ ایمان اتنا بنانا ہے جو اللہ کے حرام سے بچاوے۔ ایمان اتنا تیار کرنا ہے کہ اللہ کے دین کے کاموں کے لیے تیار کر دے، تقاضے پر تیار کر دے۔ ایمان بنانا حکموں والی محنت کے ذریعے سے یہ ایمان بنے گا۔ اللہ کے حکموں کی محنت میں تکلیفیں اٹھائیں گے، قربانیاں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کو اندر سے پانی دیں گے، پھر وہ حرام سے بچائے گا، فرضوں پر کھڑا کرے گا کہ یہ تو فرض ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ حرام ہے، اس کے پاس نہیں جا سکتے، اور یہ دین کا تقاضا ہے کہ یہ نہیں چھوٹ سکتا۔ تو اپنے ایمان کو اتنی طاقت دینی ہے آخر تک، اور اپنے اعمال کہ اپنے اعمال کے اندر استقامت اور پابندی پیدا کرنی ہے کہ جس عمل کو شروع کیا بس وہ موت تک رہے گا۔ اس میں سب سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے کہ ہماری عبادتیں صحیح بھی ہو جائیں اور عبادتوں میں ہم پابند بھی ہو جائیں۔ دین عبادت کے راستے سے آتا ہے اور معاملات کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ عبادتیں صحیح ہوتی ہے، کلمہ، نماز، تو دین آنا شروع ہو جائے گا، لوگ دیندار بنیں گے، نمازی بنیں گے، پھر دینداری آئے گی۔ تو آتا ہے عبادت کے راستے سے، اس لیے کلمہ نماز سے بات شروع کراتے ہیں۔ نکل جائے گا معاملات کے راستے سے کہ عبادتیں بنائی اور اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچایا، لین دین حرام ہو گیا، کھانا کمانا حرام ہو گیا، کہ وہ عبادت کی جان نکل جائے گی۔ اس لیے ایمان کو طاقت دینی ہے کہ جو اللہ کی عبادتیں ہیں، فرائض ہیں، وہ ادا ہو جائیں، جو اللہ کے حرام ہیں اس سے بچنا نصیب ہو جائے۔ ہاں، حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، حدیث شریف میں اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام سے بچ جا، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ کیونکہ حرام سے بچنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے۔ تو اس محنت میں یہ ملحوظ ہے کہ ہمارے ایمان میں اتنی طاقت آوے کہ جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر، اس کے حکموں پر کھڑا کرے، اس کے حرام سے بچائے، اور اس کے دین کے نام پر جب کوئی تقاضا آوے تو تیار ہو جائے۔ اتنا تعلق پیدا کرنا ایمان کے ساتھ، اور اپنی ذاتی زندگی کو دیندار بناتے ہوئے اپنے ماحول کو بھی دیندار بنانا ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھروں کی زندگی دینی بنے، ہمارا رہن سہن دینی بنے۔ ہاں، ہمارا رہن سہن دینی بنے۔ پڑوس میں کون ہے، پڑوس کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، یہ کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، یہ معاشرت کہلاتی ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت، مسلمانوں کا رہن سہن، مسلمانوں کے رہن سہن کی بنیاد دین نے احسان پر رکھی ہے کہ ہمارا رہن سہن کیا ہو۔ ہمارا رہن سہن دوسروں سے کمانے کا نہیں ہے، ہمارا رہن سہن جو ہمارے دین نے دیا ہے وہ دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا ہے۔ معاشرت اس کو کہتے ہیں، رہن سہن، کہ مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کا رہن سہن، کہ کیا بنیاد ہے، کہ اس کی بنیاد دوسروں پر احسان کرنا ہے، کہ ہماری ذات سے، ہمارے مال سے، ہمارے ہاتھ سے دوسروں پر احسان تو ہو، دوسروں کا نقصان نہ ہو۔ یہ معاشرت ہے، اس معاشرت پر دین قائم ہوگا۔ جب مسلمانوں کی معاشرت بگڑ جائے گی پھر دین قائم نہیں ہوگا، ان کو خود اپنے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس محنت سے معاشرہ دینی بنتا ہے، ماحول دینی بنتا ہے۔ کیوں کہ اس میں ایمان کی بات ہے، اعمال کی بات ہے، علم کی بات ہے، ذکر کی بات ہے، اکرام اخلاق کی بات ہے، اخلاص کی بات ہے۔ اس سے جو معاشرہ بنے گا، ماحول بنے گا، وہ دینی بنے گا، کہ اس سے لوگوں کے سامنے دین آئے گا کہ یہ دین ہے، ان کا دین انہوں نے یہ سکھاتا ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے بار بار پوچھتے تھے کہ پڑوسی کے ہاں کیا بھیجوایا، پڑوسی کو کیا دیا، کہ کون بزرگ پڑوس میں رہتے ہیں کہ ان کے لیے اتنا اہتمام ہے، کون بزرگ پڑوس میں رہتے ہیں؟ تو کوئی بزرگ پڑوس میں نہیں رہتا تھا، پڑوس میں یہودی تھا، اس یہودی کے لیے یہ بات ہوتی کہ اسے گھر کچھ بھیجوایا، اس کو کچھ دیا، کہ کیوں کہ ہم کو ہمارے دین نے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ یہودی ہو کوئی بھی ہو۔ یہ معاشرہ کہلاتا کہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا ماحول ہے احسان۔ تو جو ہماری معاشرت اور ماحول ہے اس کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے کہ مسلمانوں کو احسان کرنا سکھایا کہ اپنی ذات سے نفع پہنچاؤ۔ معاشرت کے حکم دیے ہیں، جیسے عبادت کے حکم دیے ہیں، معاشرت کے اور رہن سہن کے حکم دیے ہیں کہ رہن سہن میں ایسے رہو تاکہ دوسروں کے حقوق پامال نہ ہو اور اپنی طرف سے احسان ہو، تو پھر احسان پھیلے گا، بھائی چارہ بنے گا، اور بھائی چارے میں دین کا پہنچانا، دین کا لینا دینا آسان ہو جائے گا۔ اور جب بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، نفرتیں ہوگی، پھر دین دینا لینا مشکل۔ تو ہمارا ماحول یہ دینی بنے، ہمارے معاملات، معاشرت کے بعد معاملات ہوتے ہیں، لین دین اس کو کرتے ہیں کہ لین دین کی کیا بنیاد ہے؟ کہ لین دین کی بنیاد سچائی و امانت داری پر ہے کہ ہمارا لین دین سچائی پر ہوگا، امانت داری پر ہوگا، کسی کا لیا اس کا دیا۔ تجارت کی کہ ہاں ضرور کرو، حلال روزی کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، مگر امانت داری کے ساتھ، کہ تجارت امانت داری کے ساتھ، کہ تجارت سچائی کے ساتھ، لین دین سچائی کے ساتھ، کہ بس کہ سچا اور ایماندار تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو معاملات کی بنیاد ایمانداری اور سچائی پر رکھی کہ ہمارا لین دین لوگوں کے ساتھ صحیح ہو، یہ نہیں کہ لیا تھا اور دینے کا نام نہیں ہے، ادھار لیا تھا، قرضہ لیا تھا اور دینے کا نام نہیں ہے، قرض ہنسنا کیا کہ جب مانگنے آگے تو ہنس دینا دینا کچھ نہیں، قرض لیا اور اب ہے ہی نہیں، خیال ہی نہیں ہے، کہ یہ بہت غلط بات ہے۔ اپنا لین دین ایماندارانہ صاف رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازہ آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے کسی کا، یہ لوگوں کا قرض لے کر مرا ہے یا کیا ہوا ہے؟ اگر معلوم ہوا کہ لوگوں کا قرضہ اس پر ہے تو فرماتے تھے ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا ہے کہ ہاں، تو پھر جنازے کی نماز پڑھا دیتے۔ اور یہ کہ لوگوں کا قرضہ لیا ہے اور دیا نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو اس کی، اتنی تنبیہ ہوتی تھی۔ لین دین مسلمانوں کا صاف، معاملات کہتے ہیں اس کو، کیونکہ معاملات بگڑ جائیں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان دینداری میں پڑے گا۔ فوراً لوگ یہ کہیں کہ یہ دیکھو یہ حاجی صاحب ہے، یہ نمازی ہے، یہ پہلی صف میں ہے، وہ میرے پیسے نہیں دیے ہیں، میری زمین دبا رکھی ہے۔ ہاں تو لوگوں کے تانے پڑیں گے، تو لوگوں کے تانے انہیں دین میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے معاملہ صحیح نہیں ہے۔ دین کی محنت کے ذریعے سے یہ تمام لائنیں صحیح بنانی ہے۔